السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عموماً لوگوں کی جو کہ مائنڈ کے اندر ایک سوال رہتا ہے، ایک کوشچن رہتا ہے کہ ہم عقیقہ کیسے کریں، عقیقہ کس کے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو میں اسی میں آپ کو میں جو کہ بتاؤں گا، آپ پوری ویڈیو دیکھیے۔ اسکپ جو کہ ہماری ویڈیو جو کہ اسکپ نہ کریے، اگر جو ہے کہ اسکپ کر دیں گے، آگے بڑھا دیں گے تو آپ کو جو ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آدھی تیتر اور جو ہے کہ آدھا بٹیر رہے گا۔ تو آپ پوری ویڈیو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کے جو کہ سارے کانسیپٹ عقیقہ کے اوپر سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اولاد کا مل جانا، انسان کو اولاد کا مل جانا، بچے یا بچی کو مل جانا، یہ ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کو نہیں دیتا اولاد۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے آپ ان کی جو کی قیمت پوچھئے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے آپ کو جو ہے کہ اولاد دے دی، اب آپ ہمارے لیے جو ہے کہ شکرانے کے طور پر آپ ہمارے لیے عقیقہ کریے، اس کو بولتے ہیں عقیقہ۔ اب عقیقہ کس کے اوپر واجب ہے یہ بھی سن لیں۔ ہر صاحب نصاب کے اوپر، جس کے پاس مال و دولت ہے ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر جو ہے کہ عقیقہ واجب ہے، وہ عقیقہ کرے۔ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آپ کے پاس مال ہے تو آپ عقیقہ کریں، آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ عقیقہ نہ کریں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ 7 دن کے بچے کے پیدائش کے بعد، بچے کے پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد عقیقہ کیا جائے، یا پھر 12 دن کے بعد، یا پھر جو ہے کہ اس سے جو ہے کہ لیکن جتنا جلدی ہو سکے بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اپنے نبی نے خود اپنی جو ہے کہ نواسوں کا عقیقہ کروایا۔ حضرت حسن جو ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے کہ خود جو ہے کہ اپنے ہاتھوں سے عقیقہ کیا، دونوں کا جو ہے کہ عقیقہ کیا، حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا جو ہے کہ دونوں کا اپنے ہاتھوں سے عقیقہ کیا۔ تو ہم حالانکہ اپنے نبی کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن پھر بھی عقیقہ کیا۔ تو عقیقہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے میرے عزیز دوستوں۔ سب سے پہلے دیکھیں عقیقہ شروع کہاں سے ہوا۔ اپنے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے عقیقہ نہیں تھا، بلکہ ایک وطیرہ نام کی ایک رسم چلی تھی، جو کہ بہت گندی رسم تھی۔ وہ رسم یہ تھی کہ جب لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتا تو اس کے بعد خوشی میں شکرانے کے طور پر لوگ جو ہے کہ جاہلیت میں ایسے کرتے کہ ایک جانور کو ذبح کرتے، اور جو اس کا خون ہوتا تھا، اس کا گوشت ہوتا تھا، تو خون اور گوشت کے اندر بچے کو، جو لڑکا ہوتا تھا، چھوٹا جو ہے کہ بیبی ہوتا تھا، اس کو جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ ڈبو دیتے تھے، خون آلود کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ خرافات عرب معاشرے کے اندر، جاہلانہ جو ہے کہ خرافات جو ہے کہ عرب معاشرے کے اندر یہ پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اپنے نبی جب دنیا کے اندر آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے نبوت کے بعد انہوں نے جو ہے کہ یہ رسم دیکھی، پھر اس کو ختم کر دیا۔ پھر کہا یہ کیا جاہلانہ جو کہ رسومات ہے، اس کو آپ بند کریے، یہ اسلام کی گائیڈنس نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو کہ قرآن شریف کے اندر فرمایا، سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 50 میں، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ ترجمہ کیا کہتا ہے؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ دیکھو بیٹی کا ذکر یہاں پر پہلے آ گیا، اس کے بعد کیا کہا؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں۔ تو لوگ جب زندہ زمین میں جو کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس کو جو کہ زندہ زمین میں جو کہ دفن کر دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فوراً جو کہ قرآن شریف کی آیت جو کہ نازل فرمائی اور کہا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا پھر میں ان دونوں کا عطا کرتا ہوں، بیٹے یا بیٹیوں کو دونوں کا عطا کرتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، یا پھر میں انسان کو بے اولاد رکھتا ہوں، میں اولاد نہیں دیتا، وہ میرے اختیار میں ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، غائب کی چیز دیکھتا ہے،
حاضر کی چیز دیکھتا ہے، وہ ہر دل کے اندر ایک ایک چیز پڑھنے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے میرے عزیز دوستوں۔ تو اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم غمگین کیوں ہوں؟ کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے اپنے نبی کے جو کہ سب سے پہلی بیٹی، اولاد میں سب سے پہلی جو کہ بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ عنہا ہیں۔ آپ بتائیے، تو ہم منحوس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ منحوسیت کی علامت ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد ہم اس کا سب سے پہلا حق مار دیتے ہیں، وہ حق یہ ہے کہ ہم خوش نہیں ہوتے۔ لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا اس کا حق ہے کہ ہم خوش ہوں، اور خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے کہ ڈھول تماشا کریے، آپ جو ہے کہ گانا بجانا کریے، آپ ناچیے کودیے۔ خوشی میں اس کو نہیں کہتا، خوشی ایک دل سے خوشی ہوتی ہے، اس کو خوش ہونا کہتے ہیں میرے عزیز دوستوں۔ اب دوسری بات، عقیقہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے معنی ہیں، اس کا مطلب کیا، اس کی میننگ کیا عقیقہ کی؟ وہ یہ ہے کہ عقیقہ عقن سے نکلا ہے، اور عقن جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جدا کر دینا، یعنی ایک دوسرے کو جدا کر دینا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جانور کے گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دینا، اور دوسرا حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم کے ہر جوڑ کے اوپر بلائیں موجود ہوتی ہیں، 360 بلائیں اس کے جسم کے ہر جوڑ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں۔ پھر جب بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بلائیں ٹوٹ جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اگر کسی گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تب بھی خوشی منانی چاہیے، کسی گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تب بھی خوشی منانی چاہیے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نعمت ہوتا ہے۔